بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ ریاکاری کا وبال کیا ہے؟ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں، اگر ہم کسی کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں ہم لوگوں کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں امید کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہی کریں یا دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کیا خرچہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کا ساتھی شیطان ہوا، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ یقین مانے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اگر ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لوگ واہ واہی کریں، تو ہم اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے اور نہ یوم آخرت پر، کیونکہ یوم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں کے لیے ہم ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ ہم کس کے اوپر ایمان لائیں؟ شیطان کے اوپر، اور شیطان ہمارا ساتھی ہوا، اور شیطان سے بدترین اور برا ساتھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو دکھاوا میرے بھائیوں چھوڑ دیجئے، ریاکاری چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے صرف خرچ کریں، چاہے 1 ریال خرچ کریں، چاہے 1 روپے خرچ کریں، چاہے جتنا مرضی اتنا خرچ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اول من تسعر بهم النار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین مانیے جہنم تو پہلے سے بھڑکی ہوئی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، خطرناک ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے ذریعے جہنم کو بھی بھڑکایا جائے گا، جہنم کو اور زیادہ آگ ملے گی، ایندھن ملے گا، جن کے ذریعے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون بد نصیب ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ 3 ہیں، وہ ثلاثون، وہ 3 ہیں، کون؟ قارئ القرآن رئاءً، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے صرف دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا قاری ہے، یہ بڑا اچھا ہر وقت تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا کر جہنم اس کو ڈالیں گے، اللہم احفظنا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے والمجاہد ریاءً، اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے، ہر وقت جو ہے تلوار لیے میدان میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے والمتصدق ریاءً، یہ میرا مقصد ہے، اور دکھلا کر خرچ کرنے والا، دکھلا کر صدقہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ میرے بھائیوں سوچو جہنم کی آگ کتنی زیادہ تیز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان صدقے کرنے والوں میں بن جائیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کا جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4205 میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، کیونکہ نماز تو آپ اللہ کے لیے پڑھیں، اور آپ اس لیے نماز اچھی کر رہے ہیں کہ آپ بغل میں مفتی صاحب آ گئے ہیں تو آپ اچھی نماز پڑھنے لگے کہ وہ کہیں کہ بھائی میں اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ شرک ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکتا، اس لیے شرک چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، شرک کو چھوڑ دیجئے۔ اسی طریقے سے وَمَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ اسی طریقے سے وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، دکھلاوے کے لیے لوگوں کی مدد کی، تو اس نے بھی شرک کیا۔ میرے بھائیوں شرک کی ہولناکیوں سے بچیں، میری بہنوں شرک کی ہولناکیوں سے بچیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے بس، کسی اور کو راضی نہیں کرنا۔ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ باقی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف اور اندیشہ ہے، سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ ہے جس چیز کا، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے،
وہ ریاکاری ہے میرے بھائیوں. ریاکاری کی وعیدیں اتنی زیادہ سخت ہیں, بھری پڑی ہوئی ہیں. دجال سے زیادہ خطرناک جس کا خوف ہمارے نبی نے کیا وہ ہے ریاکاری. تو میرے بھائیوں ریاکاری سے بچے, میرے بہنوں, بھائیوں اور بہنوں, ریاکاری سے بچے. اللہ کی رضا کے لیے صرف صدقہ کریے, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں, نیک کام کریں, وہ دکھلاوا مت کریں, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری کی بدترین جیسی بیماری سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.